بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بڑے سے کمرے میں رکھے ہوئے بڑے سے صوفے پر ایک ادھیڑ عمر آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ وہ سر سے گنجا تھا، لیکن اس کے سر کی دونوں سائڈوں پر بال جھالروں کی طرح لٹک کر نیچے آ رہے تھے، اور یہی پوزیشن اس کے سر کے عقبی حصے کی بھی تھی۔ اس کا چہرہ بڑا سا تھا اور اس پر سختی اور صفاقی کا تاثر نمایاں تھا۔ اس نے سوٹ پہنا ہوا تھا اور اس کے ہاتھ میں شراب کا بھرا ہوا جام تھا، جس میں سے وہ بار بار شراب کی چسکیاں لے رہا تھا۔ کمرہ خالی تھا۔ اس کا ایک دروازہ سامنے تھا اور ایک سائڈ پر اور دونوں دروازے بند تھے۔ صوفے کے ساتھ ہی ایک تپائی رکھی ہوئی تھی جس پر سفید رنگ کا فون موجود تھا۔ ادھیڑ عمر مسلسل شراب کی چسکیاں لے رہا تھا کہ سامنے موجود دروازہ کھلا اور ایک نوجوان اندر داخل ہوا۔ اسے دیکھ کر ادھیڑ عمر آدمی چونک کر سیدھا ہو گیا۔ ادھیڑ عمر یورپی تھا، جبکہ آنے والا نوجوان مصری تھا۔ اس نوجوان نے بھی سوٹ پہن رکھا تھا۔ آؤ رافیل، اس وقت کیسے آنا ہوا؟ تمہاری کال سن کر میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا، ادھیڑ عمر نے آنے والے سے مخاطب ہو کر کہا۔ باس، ایک اہم اطلاع ملی ہے، میں نے سوچا کہ اسے آپ تک خود پہنچاؤں، رافیل نے کہا۔ تو باس بے اختیار چونک پڑا۔ اس کے چہرے پر تشویش کے آثار ابھر آئے تھے۔ بیٹھو، شراب پیو اور کھل کر بتاؤ کہ کیا ہوا ہے جس پر تم اس قدر تشویش میں مبتلا ہو رہے ہو، باس نے کہا۔ تھینک یو باس، رافیل نے کہا، اور سامنے رکھے ہوئے صوفے پر بیٹھ کر اس نے صوفے کے آگے موجود میز پر سے ایک خالی گلاس اٹھا کر اپنے سامنے رکھا۔ میز پر موجود شراب کی بوتل کا ڈھکن ہٹا کر اس نے شراب گلاس میں ڈالی اور پھر بوتل کو واپس میز پر رکھ کر اس نے اس کا ڈھکن لگایا، جبکہ اس دوران باس خاموش بیٹھا اسے دیکھتا رہا۔ باس، ایک اہم اطلاع ہے، رافیل نے شراب کی چسکی لیتے ہوئے کہا۔ ہاں بولو، ادھیڑ عمر باس نے کہا۔ مصری حکومت پاک ایشیا سیکرٹ سروس کی مدد حاصل کرنا چاہتی ہے۔ اس سلسلے میں وزارت آثار قدیمہ کا ڈپٹی سیکرٹری یوسف رفاعی پاک ایشیا گیا ہے، لیکن جو رپورٹ اس نے واپس آ کر حکومت کو دی ہے اس کے مطابق پاک ایشیا سیکرٹ سروس کی بجائے وہاں کا خطرناک ایجنٹ عمران یہاں مصر آ رہا ہے، رافیل نے کہا۔ کراؤن گروپ کو اس کی اطلاع ہے؟ ادھیڑ عمر باس نے پوچھا۔ یس باس، رچرڈ نے باقاعدہ اپنے باس روجر کو تفصیلی رپورٹ دی ہے، رافیل نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ عمران کراؤن گروپ کے خلاف کام کرنے تک محدود نہیں رہے گا، وہ تو ہمارے خلاف بھی کام شروع کر دے گا، باس نے قدرے فکر مندانہ لہجے میں کہا۔ یس باس، اور اس لیے میں خود یہاں آیا ہوں تاکہ اس سلسلے میں کوئی حتمی فیصلہ ہمیں ابھی کر لینا چاہیے، تاکہ پہلے اس سلسلے میں بندوبست کر لیا جائے، رافیل نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ میں چیف سے بات کرتا ہوں، ادھیڑ عمر باس نے کہا، اور سائڈ تپائی پر موجود فون کا ریسیور اٹھا کر اس نے تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ آخر میں چونکہ اس نے لاؤڈر کا بٹن بھی پریس کر دیا تھا، اس لیے دوسری طرف بجنے والی گھنٹی کی آواز سنائی دی اور پھر ریسیور اٹھا لیا گیا۔ یس، ایک بھاری سی مردانہ آواز سنائی دی۔ روڈرک بول رہا ہوں چیف، ادھیڑ عمر باس نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ کوئی خاص بات؟ دوسری طرف سے اسی طرح پہلے جیسے سپاٹ لہجے میں کہا گیا تو روڈرک نے رافیل کی رپورٹ دہرا دی۔ اوہ، یہ تو واقعی چونکا دینے والی اطلاع ہے۔ عمران جیسا خطرناک آدمی جب یہاں آئے گا تو وہ صرف چند معاملات تک محدود نہیں رہے گا، اور اگر اسے ہمارے بارے میں اور ہمارے کام کے بارے میں اطلاع مل گئی تو لامحالہ وہ ہمارے خلاف بھی کام کرے گا، چیف نے تیز لہجے میں کہا۔ یس چیف، اسی خدشے کے لیے تو رافیل خود میرے پاس آیا ہے اور میں نے آپ کو کال کیا ہے کہ اس سلسلے میں کیا حکمت عملی اختیار کی جائے۔ کیا کام روک دیا جائے؟ روڈرک نے کہا۔ نہیں، ہم 4 چھوٹے اہراموں پر بیک وقت کام کر رہے ہیں اور ان چاروں کے خفیہ حصوں کے بارے میں صرف ہمیں ہی معلوم ہے۔ ہم ان اہراموں میں داخل ہو گئے تو ان خفیہ حصوں میں موجود سونا اور جواہرات ہماری ملکیت بن جائیں گے۔ پھر سونا تو پگھلا کر اوپن مارکیٹ میں فروخت کر دیا جائے گا، جبکہ جواہرات بھی آسانی سے انتہائی بھاری قیمت پر فروخت ہو جائیں گے، کیونکہ ان کو تاریخی قرار نہیں دیا گیا۔ اس مرحلے پر کام روکنے کا مطلب یہ ہوگا کہ ہماری اب تک کی طویل محنت اور سرمایہ کاری سب ضائع چلی جائے گی، ریت فوراً برابر ہو جائے گی اور بعد میں نہ جانے کیا حالات ہوں، چیف نے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا۔ باس، کراؤن گروپ کی طرف سے ہمارے بارے میں اس عمران کو کوئی اطلاع نہ مل جائے، روڈرک نے کہا۔ کراؤن گروپ کے ساتھ ہمارا معاہدہ موجود ہے، جو کچھ ہم نکالیں گے اس میں سے اخراجات نکال کر نصف کے وہ مالک ہوں گے، جبکہ خفیہ مقبروں کو ٹریس کرنا کراؤن گروپ کا کام ہے، لیکن وہ ان کے اکیلے مالک ہوں گے، اس لیے وہ نصف جو یقیناً اربوں خربوں ڈالرز بن جائیں گے، اس لیے ان کی طرف سے اطلاع کا تو سوچا بھی نہیں جا سکتا، چیف نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ پھر کیا خاموشی اختیار کی جائے اور کام ہونے دیا جائے؟ روڈرک نے کہا۔
میں کراؤن گروپ سے بات کر کے تمہیں پھر کال کرتا ہوں، دوسری طرف سے کہا گیا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو راڈرک نے ریسیور رکھ دیا۔ باس، اکیلا عمران تو دونوں گروپوں کے خلاف کام نہیں کر سکتا، اور ہم چاہیں تو اسے آسانی سے ختم بھی کر سکتے ہیں، رافیل نے کہا۔ دیکھو چیف اب جو فیصلہ کرے گا ہمیں اس کی ہی تعمیل کرنا ہوگی، راڈرک نے کہا تو رافیل نے بھی اس بات میں سر ہلا دیا۔ تھوڑی دیر بعد فون کی گھنٹی بج اٹھی تو راڈرک نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس راڈرک بول رہا ہوں، راڈرک نے کہا۔ چیف فرام دس سائڈ، دوسری طرف سے چیف کی آواز سنائی دی۔ حکم چیف، راڈرک نے پہلے سے زیادہ مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ میری کراؤن گروپ سے بات ہو گئی ہے، ان کا کہنا ہے کہ ان کے پاس جو تختیاں اور تاریخی ہیرا ہے وہ کراؤن ہیڈ کوارٹر میں پہنچ گیا ہے، اس لیے عمران وہاں تک نہیں پہنچ سکتا، اور نہ ہی اسے ہیڈ کوارٹر کے بارے میں کچھ معلوم ہو سکتا ہے، اس لیے انہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ عمران آئے یا پاکیشیا سیکرٹ سروس آئے۔ البتہ انہوں نے مجھے تجویز دی ہے کہ ہم بھی خاموشی سے اپنا کام کرتے رہیں۔ جب وزارت کے بڑے بڑے لوگ ہماری پشت پر ہیں تو عمران کو کس نے اس بارے میں بتانا ہے؟ اور پھر عمران کوئی سیاح تو ہے نہیں کہ وہ احراموں کا تفصیل سے معائنہ کرے گا، اور اگر معائنہ کرے تو وہاں موجود مشینری کے بارے میں اسے بتایا جا سکتا ہے کہ مزید خفیہ احراموں کو ٹریس کیا جا رہا ہے، لیکن اگر ہم نے اس کے خلاف کوئی کارروائی کی تو وہ ہمارے خلاف بھی کارروائی کر سکتا ہے، چیف نے کہا۔ چیف، کراؤن گروپ کو اس عمران یا پاکیشیا سیکرٹ سروس کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہے، ان کا کبھی واسطہ ہی نہیں پڑا، جبکہ ہماری تنظیم سے وہ کئی بار ٹکرا چکا ہے، اس لیے ہم جانتے ہیں کہ وہ ان کی کارکردگی کیا ہے، لیکن ان کی یہ بات بھی درست ہے کہ ہم از خود اسے نہ چھیڑیں۔ البتہ ہم حفاظتی بندوبست کر لیں، اگر عمران ہماری طرف پلٹے تو پھر اس کے خلاف فوری اور تیز کارروائی کر کے اس کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے، راڈرک نے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا۔ تمہاری تجویز درست ہے، ایسا ہی کرو، البتہ جب تک عمران مصر میں موجود رہے اس کی نگرانی ضرور کی جائے تاکہ ہمیں بروقت علم ہو سکے کہ وہ کیا کر رہا ہے، چیف نے کہا۔ یس چیف، حکم کی تعمیل ہوگی، راڈرک نے کہا۔ تو دوسری طرف سے رابطہ ختم ہو گیا اور راڈرک نے ریسیور رکھ دیا۔ تم نے سن لی ہے باتیں اور احکامات، راڈرک نے سامنے بیٹھے رافیل سے کہا۔ یس باس، آپ نے اچھا فیصلہ کیا ہے، کیونکہ میرا خیال بھی یہی ہے کہ عمران کو چھیڑا نہ جائے، ورنہ یہ آبیل مجھے مار بن سکتا ہے، وہ صرف کراؤن گروپ کے خلاف کام کر کے واپس چلا جائے گا، رافیل نے کہا۔ لیکن اس سے پہلے کہ راڈرک کوئی جواب دیتا فون کی گھنٹی بج اٹھی تو راڈرک نے ریسیور اٹھا لیا۔ یس راڈرک بول رہا ہوں، راڈرک نے کہا۔ چیف بول رہا ہوں، دوسری طرف سے چیف کی آواز سنائی دی تو راڈرک چونک پڑا، اس نے لاؤڈر کا بٹن پریس کر دیا تاکہ رافیل بھی کال کو بخوبی سن سکے۔ یس چیف، حکم، راڈرک نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ میں نے عمران کے مسئلے پر بورڈ آف گورنرز کی میٹنگ کال کی ہے تاکہ اس سلسلے میں کوئی حتمی فیصلہ کیا جا سکے۔ 2 گھنٹے بعد میں تمہیں فیصلہ سنا دوں گا، تم نے اور رافیل نے اس پر عمل درآمد کرنا ہے، چیف نے کہا۔ یس چیف، راڈرک نے کہا، اور دوسری طرف سے رابطہ ختم ہو جانے پر اس نے بھی ریسیور رکھ دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ چیف اپنے فیصلے پر مطمئن نہیں تھا، اس لیے اس نے بورڈ آف گورنرز کی میٹنگ کال کر لی ہے، راڈرک نے ریسیور رکھ کر گلاس اٹھاتے ہوئے کہا۔ باس، معاملات اس وقت تک ہائی رسک میں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری تنظیم کا بنیادی تعلق اسرائیل سے ہے، اور تنظیم جو کچھ کماتی ہے اس کا بڑا حصہ اسرائیل کے دفاع پر خرچ کیا جاتا ہے۔ ابھی جس مشن پر ہم کام کر رہے ہیں اس سے ملنے والے اربوں ڈالرز اسرائیل کی عظمت پر خرچ کیے جائیں گے۔ پاکیشیا اور عمران دونوں اسرائیل کے دشمن نمبر 1 ہیں۔ اگر عمران کے کانوں میں بھنک پڑ گئی کہ ہمارا تعلق اسرائیل سے ہے تو وہ باقی سب کام چھوڑ کر ہمارے خلاف کام شروع کر دے گا۔ دوسری بات یہ کہ سب کہتے ہیں کہ عمران سے جو بات جتنی چھپائی جائے وہ اتنی ہی جلدی اس کو ٹریس کر لیتا ہے، اس کے ذرائع کا نیٹ ورک پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے۔ تیسری بات یہ کہ معاملات اربوں خربوں ڈالرز کے ہی نہیں ہیں، تاریخ کے بھی ہیں، کیونکہ یہ سونا اور جواہرات بہرحال مصری تاریخ کی نمایاں چیزیں ہیں۔ البتہ اگر تاریخی طور پر انہیں اوپن کیا جائے تو بے شمار کڑیاں سامنے آ جائیں گی، اس لیے عمران اس بارے میں بھی چوکنا ہو سکتا ہے، اور اگر عمران اچانک ہم پر چڑھ دوڑا تو ہم اس کا کسی صورت مقابلہ نہیں کر سکیں گے، اس لیے ہمیں بہرحال کچھ نہ کچھ پلاننگ کر لینی چاہیے، رافیل نے تفصیل سے تجزیہ کرتے ہوئے کہا۔ گڈ شو رافیل، میں تمہاری ذہانت پر فخر کرتا ہوں، تم میرے نائب ہونے کے واقعی اہل ہو، راڈرک نے کہا۔ آپ فکر مت کریں باس، جو فیصلہ ہوگا اس پر یقینی عمل درآمد ہوگا۔ آپ کو تو معلوم ہے کہ میں مقامی ہونے کے باوجود یہودی ہوں، حالانکہ بظاہر سب مجھے مسلم سمجھتے ہیں، البتہ انہیں معلوم ہے کہ میرے دادا جو یہودی تھے کارمن میں یہودیوں پر ہونے والے مظالم سے بچ کر مصر منتقل ہو گئے تھے، اور انہوں نے اپنے آپ کو مسلم ظاہر کرنا شروع کر دیا تھا، جبکہ حقیقتاً میرا باپ، والدہ سب یہودی تھے۔ میں ان کا اکلوتا بیٹا ہوں، میں بھی دراصل یہودی ہوں، اس لیے عمران اور پاکیشیا سیکرٹ سروس میرے بھی دشمن نمبر 1 ہے، ان کا خاتمہ میرا مذہبی فریضہ ہے، رافیل نے بڑے جذباتی لہجے میں کہا۔
تو روڈرک نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ پھر تقریباً 2.25 گھنٹے بعد فون کی گھنٹی بج اٹھی تو روڈرک نے ریسیور اٹھا لیا۔ یس روڈرک بول رہا ہوں، روڈرک نے سپاٹ سے لہجے میں کہا۔ چیف بول رہا ہوں، دوسری طرف سے چیف کی آواز سنائی دی۔ لاؤڈر کا بٹن چونکہ پہلے ہی پریس تھا، اس لیے دوسری طرف سے آنے والی آواز رافیل کو بھی بخوبی سنائی دے رہی تھی۔ یس چیف، حکم دیجیے، روڈرک نے کہا۔ بورڈ آف گورنرز نے فیصلہ کیا ہے کہ عمران اور اس کے ساتھی جو بھی ہوں ان کا مصر میں تعاقب کیا جائے اور انہیں پہلی فرصت میں ہلاک کر دیا جائے۔ ہم کوئی رسک نہیں لے سکتے، لیکن ایک شرط بھی ہے کہ اس پر حملہ کرنے والوں میں سے کسی کا کوئی تعلق ہماری تنظیم ریڈ لائٹ سے نہ ہو، اور اس گروپ کا مسلمان ہونا چاہیے، یہودی نہیں، تاکہ عمران ہماری طرف کسی طرح بھی متوجہ نہ ہو سکے۔ اور یہ بھی نوٹ کر لو کہ اس کے مقابل کسی عام سے گروپ کو ہائر مت کرنا۔ عمران دنیا کا خطرناک ترین ایجنٹ ہے اور وہ اسرائیل کو بھی کئی بار بڑے بڑے نقصانات پہنچا چکا ہے۔ اور یہ بھی نوٹ کر لو کہ اس گروپ کو بھی خصوصی احکامات دے دینا کہ وہ عمران کو زندہ پکڑنے اور پوچھ گچھ کرنے اور بے ہوش کرنے کے چکر میں ہرگز نہ پڑیں، بس اسے سنبھلنے کا موقع دیے بغیر گولی مار دی جائے۔ دوسری طرف سے تفصیلی ہدایات دیتے ہوئے کہا گیا، چیف، میرا نائب ہے رافیل، جو بظاہر مسلمان ہے لیکن دراصل یہودی ہے۔ اس کا پورا گروپ ہے۔ رافیل خود بھی مصر کی سیکرٹ سروس میں کام کر چکا ہے۔ اس نے ایکریمیا میں ٹریننگ حاصل کی ہوئی ہے اور عمران کو وہ اپنا اور اسرائیل کا دشمن سمجھتا ہے۔ وہ عمران کے مقابلے میں بہترین کام کرے گا۔ اب بھی تمام معلومات رافیل نے ہی مہیا کی ہیں۔ اگر آپ اجازت دیں تو رافیل کو اس مشن پر لگا دیا جائے، اس طرح ہر قسم کا رسک ختم ہو جائے گا، روڈرک نے کہا۔ رافیل کے بارے میں ہمارے پاس فائل موجود ہے، میں وہ فائل چیک کر لوں پھر تمہیں فون کرتا ہوں، لیکن یہ پہلے بتا دوں کہ اگر رافیل عمران کے ہاتھ آ گیا تو تمہارا نام لے دے گا اور پھر تم سے وہ ریڈ لائٹ کے بارے میں تمام تفصیل معلوم کر سکتا ہے۔ اس لیے یہ سن لو کہ اگر رافیل ناکام رہا تو پھر تمہیں بھی ساتھ ہی ہلاک ہونا پڑے گا، چیف نے کہا۔ چیف، اس کا ایک اور حل بھی ہے کہ رافیل کو میں یہاں اپنی جگہ دے دوں اور خود اس وقت تک مصر سے باہر ایسی جگہ پر چلا جاؤں جس کا علم صرف ہیڈ کوارٹر کو ہو اور رافیل کو بھی نہ ہو، تو رافیل کی ناکامی کی صورت میں مجھ پر کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکے گا۔ یہ کہ امکانی صورت ہے، ورنہ آپ جیسے حکم دیں، روڈرک نے کہا۔ میں فائل دے کر تمہیں دوبارہ کال کرتا ہوں، چیف نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو روڈرک نے بھی ریسیور رکھ دیا۔ کاش چیف مجھے یہ مشن دے دیں تو عمران کو ہلاک کرنے کا میرا خواب پورا ہو جائے گا، رافیل نے کہا۔ انہیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن وہ میرے اور تمہارے درمیان موجود تعلق سے خوفزدہ ہیں، اور ان کی بات بھی ٹھیک ہے۔ وہ لوگ تمہارے ذریعے مجھے اور میرے ذریعے چیف تک پہنچ سکتے ہیں، اور ان کا طریقہ بھی یہی ہے، روڈرک نے کہا۔ وہ زندہ رہے گا تو پہنچے گا نا، رافیل نے جواب دیا۔ تم فکر مت کرو، تمہاری جو فائل میں نے یہاں سے بھیجی ہے وہ اس قدر بھرپور ہے کہ فائل پڑھنے کے بعد تمہارا ہی نام اس مشن کے لیے تجویز ہوگا، روڈرک نے کہا۔ تو رافیل نے اسبات میں سر ہلا دیا، اور پھر تقریباً 1 گھنٹے بعد فون کی گھنٹی بج اٹھی تو رافیل اور روڈرک دونوں چونک پڑے۔ روڈرک نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس روڈرک بول رہا ہوں، روڈرک نے کہا۔ چیف فرام دس اینڈ، دوسری طرف سے آواز آئی۔ یس چیف، حکم دیجیے، روڈرک نے کہا۔ میں نے رافیل کی فائل کو بغور پڑھا ہے، اس میں واقعی ایسی صلاحیتیں موجود ہیں کہ یہ اگر ذہانت سے کام کرے تو عمران کا خاتمہ کر سکتا ہے۔ جہاں تک تمہارا تعلق ہے تو تمہاری تجویز مجھے پسند آئی ہے، اس لیے میں یہ کیس رافیل کے حوالے کرتا ہوں۔ اگر رافیل عمران کو ہلاک کرنے میں کامیاب ہو گیا تو اسے تمہاری جگہ مصر کا چیف بنا دیا جائے گا، جبکہ تمہیں ہیڈ کوارٹر کال کر لیا جائے گا۔ بہرحال اب تم رافیل کو اپنی جگہ دے کر ایکریمیا چلے جاؤ، تم نے وہاں اپنا نام، میک اپ، کاغذات سب کچھ تبدیل کر لینا ہے۔ تمہارا رابطہ صرف مجھ سے ہوگا اور کسی سے نہیں، اور رافیل عمران کو ہلاک کرے گا اور ریڈ لائٹ کے مفادات کی نگہبانی کرے گا، چیف نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو روڈرک نے ریسیور رکھ دیا۔ مبارک ہو رافیل، اب تم مصر کے باس بن گئے ہو، روڈرک نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یہ سب آپ کی مہربانی ہے باس، میری درخواست ہے کہ جب تک عمران کا خاتمہ نہیں ہو جاتا آپ یہاں بطور باس رہیں، جب خاتمہ ہو جائے گا تب چیف جو فیصلہ کرے گا ویسے ہی ہوگا۔ میرے لیے باس بننے سے زیادہ مسرت اس عمران کو ختم کرنے کی ہے، رافیل نے کہا۔ تو میری فکر چھوڑو، مجھے بہرحال چیف کے حکم کی تعمیل کرنی ہے، تم اپنا کام کرو۔ کیا سوچا ہے تم نے؟ مجھے بتاؤ کہ اس کے لیے تمہاری کیا پلاننگ ہے، باس نے کہا۔ باس، عمران کو جس قدر سادہ انداز میں ختم کیا جائے گا اتنی ہی اس کی موت یقینی ہو جائے گی۔ عمران چاہے کسی بھی میک اپ میں یہاں آئے، وہ لازماً جمال پاشا سے اس کی رہائش گاہ پر ملاقات کرے گا، اور میرے آدمی جمال پاشا کے نہ صرف گھر کی نگرانی کریں گے بلکہ جدید مشینری سے اس کا گھر کا فون بھی ٹیپ کریں گے۔ پھر جیسے ہی وہاں عمران کی آمد کی اطلاع ملے گی میں خود پہنچ جاؤں گا، اور عمران جیسی ملاقات کر کے باہر آئے گا، وہ چاہے کار پر ہو یا ٹیکسی پر، اس کار یا ٹیکسی کو میزائل سے تباہ کر دیا جائے گا۔
اس طرح عمران کا خاتمہ یقینی ہو جائے گا۔ رافیل نے جواب دیتے ہوئے کہا، یہی کام تم ایئرپورٹ پر کیوں نہیں کرتے؟ وہ اگرچہ جمال پاشا سے ملنے نہ گیا تو تم صرف اس کا ہی انتظار کرتے رہ جاؤ گے، روڈرک نے کہا۔ وہ انتہائی محتاط اور ہوشیار آدمی ہے باس۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ میک اپ میں ہوگا، دوسری یہ کہ وہ وہاں ہر طرح سے چوکنا ہوگا۔ وہ اپنے سائے سے بھی ہوشیار رہنے والا آدمی ہے، اور یہاں مصر میں تو سینکڑوں افراد روزانہ آتے جاتے رہتے ہیں، ان میں سے کسی ایک کو ٹریس کرنا ممکن نہیں ہے، اس لیے یہ سب سے بہترین اور فول پروف طریقہ ہے۔ رافیل نے کہا، جو کچھ تم نے کہا اور سوچا ہے واقعی تمہاری بات درست ہے۔ اوکے، جاؤ اور کام شروع کر دو۔ میں آج رات یہاں سے چلا جاؤں گا، اس لیے کل سے تم نے یہاں بیٹھنا ہے، روڈرک نے کہا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ تو رافیل بھی ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اوکے، وش یو گڈ لک، روڈرک نے اس کی طرف مسافہ کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا۔ تھینک یو باس، رافیل نے بڑے پرجوش انداز میں مسافہ کرتے ہوئے کہا، اور پھر مڑ کر وہ بیرونی دروازے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ عمران دانش منزل کے آپریشن روم میں داخل ہوا تو بلیک زیرو احتراماً اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ بیٹھو، رسمی جملوں کی ادائیگی کے بعد عمران نے کہا، اور وہ خود بھی اپنے لیے مخصوص کرسی پر بیٹھ گیا۔ آپ کچھ سنجیدہ دکھائی دے رہے ہیں، کوئی خاص بات؟ بلیک زیرو نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ میں سوچ رہا ہوں کہ سر سلطان کو اب ریٹائر کر دینا چاہیے، عمران نے کہا تو بلیک زیرو بے اختیار اچھل پڑا۔ اس کے چہرے پر شدید حیرت کے تاثرات ابھر آئے۔ کیوں؟ کیا سر سلطان سے کوئی غلطی ہو گئی ہے؟ بلیک زیرو نے کہا۔ اب لوگ ان سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں، اور سر سلطان ان کا ناجائز فائدہ میری طرف بھیج دیتے ہیں، عمران نے کہا۔ پھر آپ کو کیا اعتراض ہے؟ فائدہ آپ کو ہی مل رہا ہے، بلیک زیرو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ یہی سمجھا تھا کہ عمران حسب عادت مذاق کر رہا ہے۔ تم اسے مذاق سمجھ رہے ہو، جبکہ میں اب سنجیدہ ہو رہا ہوں کہ تمام بابوں کو اب ان کی سیٹوں سے فارغ کر دینا چاہیے، جیسے سر سلطان نہ جانے کب کے ریٹائر ہو چکے ہوتے، لیکن ملکی مفادات کی وجہ سے انہیں ملازمت میں توسیع دی جا رہی ہے۔ چلو، ایک بار تو یہ برداشت ہو سکتا ہے، لیکن مسلسل توسیع تو زیادتی ہے۔ یہ ہٹیں گے تو ان کی جگہ دوسرے، اور دوسرے کی جگہ تیسرے، اور تیسرے کی جگہ چوتھے، نہ جانے یہ سلسلہ کہاں تک جاتا ہے۔ لیکن اس دوسرے کے سامنے بزرگ بابے دیوار بن کر موجود ہیں۔ عمران کے لہجے میں سنجیدگی کے ساتھ ساتھ سختی بھی تھی۔ ایسی صورت میں تو سر عبدالرحمان کو بھی ریٹائر ہونا پڑے گا، بلیک زیرو نے کہا۔ ان کی ریٹائرمنٹ سے امابی کو بے حد خوشی ہوگی، اور میری خوشی امابی کی خوشی میں ہے۔ البتہ ایک مسئلہ بن جائے گا، اور ہاں، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، اس لیے ٹھیک ہے بابے ہی بیٹھے رہیں، عمران نے بات کرتے کرتے اچانک پلٹا کھاتے ہوئے کہا۔ تو بلیک زیرو کے چہرے پر ایک بار پھر حیرت ابھر آئی۔ اچانک کیا ہو گیا ہے؟ کیا آپ نے اپنا فیصلہ تبدیل کر دیا؟ بلیک زیرو نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ میرے فیصلے بدلنے کی وجہ سپر فیاض ہے۔ ڈیڈی کے ریٹائر ہوتے ہی وہ ڈیڈی کی جگہ ڈائریکٹر جنرل بن جائے گا، اور پھر سینٹرل انٹیلیجنس بیورو کا وہی اشر ہوگا جو ایسے ہی دوسرے اداروں کا ہو رہا ہے کہ ہر کام پر رشوت لینا یہ لوگ اپنا حق سمجھتے ہیں۔ اس لیے ٹھیک ہے، اماں بھی چاہے خوش ہوں یا نہ ہوں، ڈیڈی کو بہرحال توسیع ملتی رہنی چاہیے، عمران نے کہا تو بلیک زیرو بے اختیار ہنس پڑا۔ اچھا، اب آپ بتا دیجئے کہ سر سلطان نے کون سا ناجائز فائدہ آپ کو دیا ہے جس پر آپ اس قدر ناراض ہو رہے ہیں کہ انہیں ریٹائر کرانے پر تل گئے ہیں، بلیک زیرو نے کہا تو عمران نے اسے سر سلطان کی کال آنے سے لے کر ان کے آفس میں ان سے اور رفائی صاحب سے ہونے والی بات چیت بھی بتا دی۔ لیکن عمران صاحب، اس گروہ کو ان تختیوں کو چرانے سے کیا فائدہ ہوگا؟ تختیوں پر موجود تحریروں کے فوٹوگراف میوزیم والے خود فروخت کرتے ہیں، پھر اب تو انٹرنیٹ پر بھی یہ تختیاں اپنی تحریروں سمیت موجود ہیں۔ چلو مصری حکومت تو چاہتی ہے کہ یہ تاریخی تختیاں واپس میوزیم میں آ جائیں، لیکن مجرموں کو اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ بلیک زیرو نے کہا۔ ان تختیوں میں ایک قدیم دور کے پروہت کے بارے میں ذکر ہے جس کا نام آرمس ہے۔ وہ شیطان صرف پروہت تھا جس کے قبضے میں شیطانی طاقتیں تھیں، اور وہ ان شیطانی طاقتوں کی مدد سے دراصل پورے مصر تو کیا بر اعظم افریقہ پر حکومت کرنا چاہتا تھا۔ نام بادشاہوں کا تھا، لیکن اصل حکومت اس پروہت کی تھی۔ اس کا مقبرہ آج تک نہیں مل سکا، جبکہ مصر کے ماہرین آثار قدیمہ کا خیال ہے کہ جو تختیاں پڑھی نہیں جا سکیں ان میں آرمس پروہت کے مقبرے کی تفصیل موجود ہے۔ مجرموں نے اس لیے بھی یہ تختیاں اڑائی ہیں تاکہ وہ اپنے ماہرین سے انہیں پڑھوا سکیں۔ فوٹوگراف یا انٹرنیٹ پر ان تختیوں کی تحریر تو سامنے آ جاتی ہے، لیکن قدیم مصری زبانیں اس قدر نازک ہوتی ہیں کہ معمولی سی لکیر سے معنی بدل جاتے ہیں، اور فوٹوگراف پر کوئی لکیر یا نقطہ آ سکتا ہے، جبکہ اصل تختیوں کو اس قدر گہرا کھود کر لکھا گیا ہے کہ اس میں غلطی نہیں ہو سکتی، عمران نے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ اس آرمس کے مقبرے میں ایسی کیا بات ہے جو اس کے لیے گروہ کام کر رہے ہیں؟ حالانکہ یہ کام تو ماہرین آثار قدیمہ کا ہے، بلیک زیرو نے کہا۔ اس دور میں رواج تھا کہ مرنے والے کی ملکیت میں جو سونا اور جواہرات ہوتے تھے
وہ اس کے ساتھ ہی قبر میں رکھ دیے جاتے تھے۔ جو مقبرے یا احرام ٹریس کر لی گئے، ان میں موجود جواہرات اور اہم چیزیں حکومت مصر کی تحویل میں چلی گئیں، لیکن آرمس پروہت کا مقبرہ چونکہ آج تک دریافت نہیں ہو سکا، اس لیے سب کا خیال ہے کہ آرمس کا مقبرہ سونے اور جواہرات سے بھرا ہوا ہوگا۔ عمران نے کہا تو بلیک زیرو نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ آپ کی خدمت کیوں حاصل کی جا رہی ہیں؟ آپ کیا کریں گے؟ بلیک زیرو نے پوچھا۔ اس لیے تو کہہ رہا تھا کہ سر سلطان کو ریٹائر ہو جانا چاہیے، لیکن وہ سپر فیاض دیوار بن گیا۔ سر سلطان کو حکومت مصر نے کہا اور ان کا ڈپٹی سیکرٹری خود چل کر سر سلطان کے گھر آ گیا، اور لازماً اس کام کو کرانے میں ایسے معاہدوں کی بھی آفر کی گئی ہوگی جن سے پاک ایشیا کو فائدہ ہوگا، اور سر سلطان تو اب جی ہی رہے ہیں پاک ایشیا کو فائدہ پہنچانے کے لیے، چاہے اس میں مجھ جیسا مفلس کلاش ہی کیوں نہ رگڑا جائے۔ چنانچہ نادر شاہی حکم دیا گیا اور ساتھ ہی جمال پاشا نے ایک خط میں انعام بھیج دیا۔ اب بتاؤ میں کیا کروں؟ نہ سر سلطان کو انکار کر سکتا ہے اور نہ ہی جمال پاشا جیسے صاحب عالم کو انکار کر سکتا ہوں، اور یہ کام ایسا ہے کہ وہ چھوٹا سا چیک بھی نہیں ملنا۔ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا تو بلیک زیرو بے اختیار ہنس پڑا۔ تو یہ تھی اصل وجہ کہ آپ کو چونکہ چیک نہیں ملنا اس لیے آپ سر سلطان کو ہی سیٹ سے ہٹانا چاہتے تھے۔ چلو ایک اور کام کرتے ہیں، بلیک زیرو نے بات کرتے کرتے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ کیا؟ عمران نے چونکتے ہوئے پوچھا۔ آپ یہ کام کریں، میں آپ کو ذاتی فنڈ سے بڑا چیک دے دوں گا تاکہ سر سلطان کے حکم کی تعمیل ہو سکے۔ بلیک زیرو نے کہا۔ بڑا چیک؟ واقعی؟ کیا قانون کا خزانہ ہاتھ لگ گیا ہے تمہارے؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جس بینک میں میرا اکاؤنٹ ہے اس کا چیک باقی بینکوں کے چیکوں سے بڑا ہوتا ہے، مطلب ہے کہ سائز میں بڑا، مالیت میں بڑا نہیں۔ بلیک زیرو نے کہا تو عمران اس کے خوبصورت جواب پر بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ چیک تمہیں دینے کی ضرورت نہیں، اور اس کے باوجود اگر دینا چاہو تو سلیمان کے ذریعے رفاہی ادارے میں بھجوا دینا، اس نے باقاعدہ رسید بک چھپوا رکھی ہے، آغا سلیمان پاشا رفاہی ادارہ۔ عمران نے کہا تو بلیک زیرو بے اختیار ہنس پڑا۔ تو آپ اس پر کام کرنے کے لیے آمادہ ہو گئے ہیں؟ آپ اکیلے جائیں گے یا ٹیم کو بھی ساتھ لے کر جائیں گے؟ بلیک زیرو نے چونک کر پوچھا۔ تمہاری بات کا جواب دینے میں ایک بڑی مشکل ہے، عمران نے کہا۔ کون سی مشکل؟ بلیک زیرو نے چونک کر پوچھا۔ اگر میں کہوں کہ ٹیم کو ساتھ لے جاؤں گا تو تم فوراً اعتراض کر دو گے کہ یہ سیکرٹ سروس کا مشن نہیں ہے، اور اگر میں کہوں گا کہ اکیلا جاؤں گا تو تم نے فوراً اپنے آپ کو آفر کر دینا ہے۔ اب تم بتاؤ کہ میں کیا جواب دوں؟ عمران نے کہا۔ میں نے پوچھا بھی اس لیے تھا، آپ کو مجھے ساتھ لے جانے میں کیا اعتراض ہے؟ بلیک زیرو نے سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا۔ تمہارے والے ڈاکٹر صدیقی مرحوم کو دیا ہوا حلف یاد آ جاتا ہے، عمران نے کہا۔ تو بلیک زیرو بے اختیار اچھل پڑا۔ آپ نے ڈیڈی کو حلف دیا تھا؟ کس بات کا؟ بلیک زیرو نے حیرت بھرے لہجے میں کہا کہ میں ان کے اکلوتے بیٹے کا خیال رکھوں گا، اسے کوئی تکلیف نہ ہونے دوں گا۔ عمران نے جواب دیا تو بلیک زیرو بے اختیار ہنس پڑا۔ وہ مجھے خود کہتے تھے کہ بیٹا رف اینڈ ٹف زندگی گزارا کرو، اس میں بہت فائدے ہیں، اور آپ نے مجھے اس دانش منزلہ اور کمرے تک ہی محدود کر دیا ہے۔ بلیک زیرو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو پھر تاتاریوں کی طرح تم بھی گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھ کر دنیا کے 2-3 چکر لگا ڈالو، دونوں ہی کام ہو جائیں گے۔ عمران نے کہا تو بلیک زیرو ایک بار پھر ہنس پڑا۔ چلیں آپ مجھے ساتھ لے کر نہ جائیں، لیکن بتائیں تو صحیح، کیا آپ اکیلے جا رہے ہیں یا ٹیم کے ساتھ؟ بلیک زیرو نے شاید بات کا رخ بدلنے کے لیے کہا۔ نہ اکیلا جا رہا ہوں اور نہ ہی ٹیم کے ساتھ جا رہا ہوں، ٹائیگر کو ساتھ لے کر جا رہا ہوں، عمران نے کہا۔ ٹائیگر کیا کرے گا وہاں؟ بلیک زیرو نے قدرے حیرت بھری لہجے میں کہا۔ ساری زندگی جنگلوں میں گزاری ہے، اب صحرا بھی دیکھ لے گا کہ کیسا ہوتا ہے، عمران نے جواب دیا تو بلیک زیرو بے اختیار ہنس پڑا۔ میرا خیال تھا کہ آپ جوزف کو ساتھ لے کر جائیں گے، کیونکہ مصر میں صحرا ہی ہے، صحیح ہے تو بر اعظم افریقہ میں۔ پھر جوزف جس انداز میں کام کرتا ہے ویسے کوئی بھی نہیں کر سکتا، بلیک زیرو نے کہا۔ اس کے اور جوانا کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ وہ ہمارا اشتہار بن جاتے ہیں، جنگل کی حد تک تو کام چل جاتا ہے، اور ایکریمیا میں جوانت جیسے کافی ہوتے ہیں، لیکن مصر جیسے علاقے میں وہ دونوں نمایاں طور پر شناخت کر لیے جاتے ہیں، عمران نے کہا۔ تو آپ جا کر اس گروہ کا سراغ لگائیں گے جس نے یہ تختیاں اور ہیرا اڑایا ہے، بلیک زیرو نے کہا۔ ہاں تو اور کیا کروں گا، عمران نے کہا۔ میرا خیال ہے کہ آپ کا باقاعدہ وہاں استقبال کیا جائے گا، اور ہو سکتا ہے کہ ایئرپورٹ پر ہی بینڈ باجا موجود ہو، بلیک زیرو نے کہا تو اس بار عمران چونک پڑا۔ میں سوئٹزرلینڈ نہیں جا رہا بارات لے کر کہ میرا بینڈ باجے سے استقبال ہو اور تنویر وہاں ہوائی فائرنگ کر کے اپنے دل کی بھڑاس نکال لے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تنویر ہوائی فائرنگ کا قائل ہی نہیں رہا۔ بہرحال میرا مطلب دوسرا تھا کہ جس گروہ کو آپ ٹریس کرنے جا رہے ہیں وہ اسلحہ اٹھائے ایئرپورٹ پر شاید آپ کا استقبال کرے، بلیک زیرو نے کہا۔ اوہ، یہ اندازہ تم نے کیسے لگا لیا؟ عمران نے اس بار سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا۔ رفائی نے وہاں جا کر حکومت کو رپورٹ دی ہوگی، اور ایسے گروہ بہرحال ہر وقت چوکنا رہتے ہیں، انہیں اطلاع مل گئی ہوگی کہ آپ ان کے خلاف کام کرنے مصر آ رہے ہیں، بلیک زیرو نے کہا۔ تمہارا مطلب ہے کہ وہ عام چوروں کا گروہ نہیں ہے بلکہ باقاعدہ تربیت یافتہ مجرم گروپ ہے، عمران نے کہا۔
آپ مجھے اتنی بڑی بڑی وارداتیں نہیں کیا کرتے کہ حکومتیں ان کا نوٹس لینا شروع کر دیں۔ یہ لازماً کوئی طبیعت یافتہ منظم گروپ ہوگا، بلیک زیرو نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ گڈ، تم نے اچھا کیا کہ یہ بات کر دی۔ میرے ذہن میں یہی تھا کہ عام سے مجرم ہوں گے، چور ہوں گے، اور حکومت صرف تاریخی ورثے کی وجہ سے پریشان ہو رہی ہے۔ تمہاری بات درست ہے، اب مجھے اس انداز میں سوچنا پڑے گا، عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے جیب سے سیل فون نکالا اور اسے آن کر کے اس نے نمبر پریس کر دیے۔ چند لمحوں بعد اسکرین پر ٹائیگر کا نام ڈسپلے ہونا شروع ہو گیا تو عمران نے رابطے کا بٹن پریس کر دیا۔ یس باس، میں ٹائیگر بول رہا ہوں۔ رابطہ ہوتے ہی ٹائیگر کی مؤدبانہ آواز سنائی دی۔ تیار ہو جاؤ، ایک مشن کے سلسلے میں تم نے میرے ساتھ مصر جانا ہے، وہاں کے لیے کوئی ٹپ حاصل کر لینا، عمران نے کہا۔ باس، مشن کے سلسلے میں کوئی اشارہ کر دیں تو میں اس کو ذہن میں رکھ کر ٹپ حاصل کروں، ٹائیگر نے کہا تو عمران نے اسے مختصر طور پر مصر کی قدیم تختیوں اور ہیرے کی چوری کے بارے میں بتا دیا۔ ٹھیک ہے باس، میں تیار ہوں، اور ٹپ بھی حاصل کر لوں گا، ٹائیگر نے کہا۔ میں تمہیں کال کر لوں گا۔ اوکے، عمران نے کہا، اور فون آف کر کے اسے جیب میں ڈال دیا۔ پھر اس نے فون کا ریسیور اٹھایا اور رانا ہاؤس فون کر کے اس نے جوزف کو بتایا کہ وہ ٹائیگر کے ساتھ مصر جا رہا ہے، ضرورت پڑی تو وہ اسے اور جوانوں کو بھی کال کر سکتا ہے۔ اور پھر ریسیور رکھ کر اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے اٹھتے ہی بلیک زیرو بھی کھڑا ہو گیا اور عمران اسے اللہ حافظ کہتا ہوا مڑ کر بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔